السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جو لوگ ہمیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ میرا نام ہے عبداللہ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈارک پوڈ کاسٹ۔ میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ دن رات کا سفر کرنا میرے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ اس سلسلے میں اکثر ہمیں ملک کے کئی حصوں میں جانا پڑتا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میں نے ٹرک چلانا ابھی شروع ہی کیا تھا۔ میں جو کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے گھر میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے میں نے ٹرک چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے ایک دوست نے میرا تعارف ایک ٹرکنگ ایجنسی سے کروایا تھا، جن کے ٹرک پورے ملک میں چلا کرتے تھے۔ شروعات میں تو مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ملک کے الگ الگ حصوں میں جا کر ڈلیوریز کرنی ہوتی تھی۔ اسی بہانے میرا گھومنے پھرنے کا شوق بھی پورا ہو رہا تھا اور مجھے اس چیز کے پیسے بھی مل رہے تھے۔ ایک دن جس ٹرک کی مجھے ڈلیوری کرنی تھی، اس کے اندر کافی زیادہ قیمتی سامان تھا، تو اس کے ساتھ مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی اپوائنٹ ہوا تھا۔ مجھے میری ایجنسی کے آنر نے ساری کی ساری ڈیٹیلز اور سارا رستہ بتا دیا کہ تم نے کس جگہ سے جانا ہے۔ میں نے وہ سب سمجھنے کے بعد اپنے ٹرک کا جائزہ لیا، اس کے ٹائرز میں ہوا وغیرہ چیک کی، اور تھوڑی دیر بعد ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شروعات کا ہمارا سفر بہت ہی زیادہ پرسکون جا رہا تھا، کیونکہ ہم نے یہ سفر اپنا ہائی وے سے کرنا تھا۔ ابھی ہم کچھ کلومیٹر ہی دور گئے تھے کہ آگے رش لگا ہوا تھا۔ ہم نے ہائی وے پیٹرول سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں راستہ کو ڈائیورٹ کرنا پڑا۔ یہ سن کر ہم نے فوراً اپنے ایجنسی والوں کو فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ والا راستہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، تو ہمیں اب کون سا روٹ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک دوسرا راستہ بتا دیا۔ یہ سننے کے بعد میں اور گارڈ کافی زیادہ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ راستہ بہت زیادہ سنسان تھا، لیکن کمپنی والوں نے کہا تھا تو ہمیں وہاں سے جانا ہی پڑنا تھا۔ ہم نے اپنا ٹرک موڑا اور اس روڈ کی طرف چلے گئے۔ ہمیں باتیں کرتے کرتے آلموسٹ شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس روڈ کے اوپر اندھیرا ہوتا جا رہا تھا اور دور دور تک کسی گاڑی یا کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ چیز مجھے کافی زیادہ ڈرا رہی تھی، لیکن میرے ساتھ گارڈ بھی تھا، تو مجھے اس چیز کا حوصلہ تھا۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی سفر اور کیا تھا کہ وہ پورا کا پورا راستہ ویران ہو گیا تھا اور دور دور تک کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جدھر بھی دیکھو دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں ٹرک کے پیچھے سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ یہ سن کے میں کافی زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے ٹرک سائڈ پر روکا اور گارڈ سے کہا کہ پیچھے جا کر دیکھو یہ کس چیز کی آواز تھی۔ گارڈ نے اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ آہستہ ٹرک کے پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ یہ سب میں اپنے سائیڈ مرر میں دیکھ رہا تھا۔ گارڈ مجھے ابھی بھی ٹرک کی لال لائٹ کے اندر نظر آ رہا تھا۔ جب گارڈ ٹرک کے پیچھے گیا تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا، مگر وہ ٹرک میں ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہ چیز مجھے کافی زیادہ عجیب لگی، کیونکہ وہ صرف اور صرف دیکھنے گیا تھا کہ یہ آواز کس چیز کی تھی، تو اسے اس چیز میں اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ میں ٹرک سے اترا اور ٹرک کے پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ جب میں ٹرک کے پیچھے پہنچا تو وہاں پر گارڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گارڈ کو آواز دینا شروع کی کہ تم کہاں ہو، پر مجھے اس کا کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے نوٹس کیا کہ ٹرک کا ٹائر تو پنچر ہو چکا ہے۔ ابھی میں وہاں پر کھڑا یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے آگے سے ٹرک کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ گارڈ واپس آ گیا ہوگا اور وہ ٹرک میں بیٹھ گیا ہے۔ میں آگے ٹرک کے کیبن کی طرف گیا تو وہاں پر کیبن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ گھبرا گیا۔ اتنی دیر میں گارڈ بھی آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ٹرک کا دروازہ تم نے بند کیا تھا؟
تو اس نے کہا، نہیں، میں تو واش روم کرنے گیا تھا، تو میں ٹرک کا دروازہ بھلا کیسے بند کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ اس بات کو ہم نے ایسے ہی رفع دفع کر دیا، اور میں نے اسے بتایا کہ ٹرک کا ٹائر تو پنچر ہو چکا ہے۔ ہم نے ٹرک کے پیچھے اس کا اسپیئر ٹائر ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ ہمیں نہیں ملا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ اس ویران ایریا کے اندر ہمیں کون اس طرح کا بندہ ملے گا جو کہ ہماری مدد کر سکے گا؟ ہم نے سوچا کیوں نہ ایجنسی کو فون کر کے انہیں سارا کا سارا معاملہ بتا دیں۔ ہم نے ایجنسی کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اس طریقے سے ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اور ہمارے ارد گرد کوئی بھی پنچر والی دکان یا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کہ ہماری مدد کر سکے۔ تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ تھوڑی دیر وہاں پر ویٹ کرو، امید ہے کوئی نہ کوئی شخص وہاں سے گزرے گا، تو تم اس کے ساتھ بیٹھ کر آگے سے جا کر اپنے ٹائر کو پنچر لگوا لانا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پر وہ رستہ اتنا زیادہ سنسان اور ویران تھا کہ دور دور تک کوئی بھی آبادی یا روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ہمیں وہاں پر انتظار کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دور کہیں سے ہمیں ایک لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ سلو موو کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ وہ چیز ہماری ہی طرف آ رہی ہو۔ وہ روشنی جیسے جیسے پاس آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید ہم غلط ٹائم پر غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ اتنے میں وہ روشنی پاس آئی، اور ہم نے دیکھا کہ 7 سے 8 لوگوں کا ایک گروپ جنہوں نے 3 لالٹین پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اس ٹائم اس ویرانے میں یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور آج کل کے ٹائم میں یہ لالٹین کو استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ گارڈ ان کے پاس گیا، اور اس نے ان سے بولا، چاچا، یہاں کوئی پنچر والا ملے گا کیا؟ دراصل ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور ہم پھنس چکے ہیں۔ یہ بول کر وہ جواب کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ لوگ بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئے۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ ارے چاچا، بتاؤ نا، ہم مصیبت میں ہیں، ہمیں یہاں پر کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ پر وہ اب بھی خاموشی سے آگے چلتے جا رہے تھے اور کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں اور گارڈ دونوں ہی حیران تھے۔ گارڈ نے پیچھے پلٹ کر مجھ سے اونچی آواز میں کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بڈھے سٹیا گئے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے۔ جیسے ہی گارڈ نے یہ بولا، وہ لوگ اچانک اپنی جگہ پر رک گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ رکے، مجھے اور گارڈ کو پیچھے سے عجیب سی گھرانے کی آواز آنے شروع ہو گئی۔ میں جان چکا تھا کہ یہ لوگ عام انسان نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب تو گارڈ کی بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ فوراً میری طرف آؤ۔ وہ بھاگتا ہوا میری طرف آیا، اور میں ابھی بھی ان لوگوں کو خاموشی سے وہاں پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گارڈ ڈر کر میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں ان کو بولا کہ اسے معاف کر دو، آپ لوگ جو بھی ہو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ لوگوں کا کچھ بھی برا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بولنا ہی تھا کہ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ کچھ ایسی زبان تھی جو کہ مجھے اور گارڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر ہم دونوں نے بہت غور سے ان کو سننے کی کوشش کی، تو ہمیں کچھ ایسا سمجھ آیا کہ مریں گے یہ، نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ ہم دونوں فوراً کیبن کے اندر بیٹھے۔ اس وقت میں اور گارڈ دونوں ڈر کے مارے پسینے کے اندر بھیگ چکے تھے۔ میں نے پنچر ٹائر کے ساتھ ہی ٹرک کو وہاں سے بھگا دیا۔ میں انہیں سائیڈ مرر میں دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب ہم کافی آگے آ چکے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ ٹائر اب بالکل پھٹ چکا ہے۔ میں نے ٹرک سائیڈ پر لگایا، اور ہم دونوں ہمت کر اس سے باہر نکلے۔ ہم نے ایجنسی کو کال کی اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، بس یہی کہا کہ ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں آ رہی۔ میں جانتا تھا اگر میں نے وہ چیز ان کو بتائی ہوتی تو وہ سمجھتے
کہ ہم لوگ کام چور ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں۔ ہم باہر ہی کھڑے تھے کہ اچانک ٹرک کے پیچھے جہاں پر کنٹینر ہوتا ہے وہاں سے ہمیں کھٹ پٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے سانس اٹک چکے تھے، پر یہ کھٹ پٹ کی آوازیں تیز ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹارچ نکالی اور ٹرک کے نیچے سے دیکھنے لگا کہ شاید مجھے اس چیز کے پاؤں نظر آ جائیں، بٹ پیچھے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں گارڈ میرے پاس آیا اور وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ہلایا اور بہت ہی ڈرتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ روشنی۔ اس کا یہ بولنا ہی تھا کہ میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ میں مڑا تو وہی لوگ ہاتھ میں لالٹین لیے ہماری طرف آ رہے تھے، لیکن اس بار ان کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ ہماری طرف بہت ہی تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے فوراً سے گارڈ کو ٹرک میں بیٹھنے کا کہا اور ٹرک کو وہاں سے بھگا دیا۔ ٹرک کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ٹرک کافی زیادہ سلو چل رہا تھا اور اس کو سنبھالنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ ٹرک چل رہا ہے۔ کچھ دوری پر ہمیں ایک ڈھابا نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں پر جا کر اپنا ٹرک روکا اور ڈرے سہمے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ہی ڈھابے پر کام کرنے والے نے پوچھا کہ صاحب کیا کھاؤ گے؟ ہم ابھی بھی پیچھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے پھر سے بولا کہ صاحب کیا ہوا، کچھ کھاؤ گے کیا؟ ہم نے کہا ہاں ہاں بھائی جو ہے لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں گارڈ نے مجھے ٹرک کے پاس آنے کا اشارہ کیا کہ یہاں پر آؤ۔ اس نے مجھے ٹرک کے پیچھے کا حصہ دکھایا۔ ہم نے جب وہاں پر دیکھا تو جنگلی جانور کے پنجوں کے نشان تھے۔ ہم حیرت میں تھے کہ یہ کون سا جانور تھا۔ یہ سن کر گارڈ نے کہا کہ یار تمہیں سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ میں نے پوچھا کیا عجیب؟ اب شکر کرو ہم اس بلا سے بچ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی خود سوچو، ہم اس ویرانے میں ہیں جہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، تو اس میں یہ ڈھابا کہاں سے آ گیا؟ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اتنے میں ڈھابے والے نے آواز دی کہ صاحب کھانا تیار ہے، آ کے کھا لو۔ میں نے اس بات کو جھٹکا اور کہا کہ شاید کسی دور بستی والے کا ڈھابا ہوگا۔ یہ سن کر گارڈ بھی مطمئن ہو گیا۔ ہم ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایجنسی والوں کا فون آ گیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ٹائر پھٹ چکا ہے اور اب ہم ایک ڈھابے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ایجنسی والے یہ سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا نشہ کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ جس جگہ پر تم لوگ ہو وہاں پر آس پاس 120 کلومیٹر تک کے ایریا میں کوئی بھی بستی اور کوئی بھی انسان نہیں ہے، تو یہ ڈھابا کہاں سے آ گیا جہاں پر بیٹھ کے تم لوگ کھانا کھا رہے ہو؟ یہ سن کر ہم دونوں سکتے میں آ گئے۔ ہمیں ایجنسی والوں نے کہا کہ فوراً وہاں سے نکلو، اس ویران جگہ پر نہ جانے کون کون سی مخلوقات کا بسیرا ہوگا۔ یہ سن کر ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً ٹرک کی طرف بھاگنے لگے۔ پیچھے سے ڈھابے والا ہمیں آواز دینے لگا کہ صاحب کھانا تو کھا لو۔ ہم فوراً ٹرک کے کیبن میں بیٹھے اور اس رات کو کوسنے لگے۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور تب بھی ہمارے پیچھے سے وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک وہاں سے بھگا دیا۔ جب میں نے اپنے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہاں پر کسی بھی ڈھابے کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میرے ساتھ گارڈ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ ہم غلط ٹائم پر غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ سب میری غلطی ہے، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا ارے نہیں، میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، بس اب دعا کرو کہ ہم صحیح سلامت یہاں سے باہر نکل جائیں۔ مگر وہ مسلسل یہی کہی جا رہا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہی ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم سو جاؤ۔ اندر سے تو میں بھی بہت بری طرح سے ڈرا ہوا تھا، لیکن میں اسے یہ دکھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے سونے کے بعد میں ڈرتے سہمتے اپنا ٹرک چلانا شروع ہو گیا۔
وہ پھٹا ہوا ٹائر اس وحشت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد سورج کی روشنی آسمان میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی۔ اگر ہم اپنا ٹرک وہاں پر روکے رکھتے اور ہماری ایجنسی والے ہمیں فون کر کے اس ڈھابے کے بارے میں نہ بتاتے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی ٹرک ڈرائیور کی نوکری چھوڑ دی۔